بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کے کانسرٹ ہال میں مسلح افراد کی فائرنگ سے تقریباً 115 کے قریب افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 150 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ خودکار اسلحے سے لیس کم از کم 3 حملہ آوروں نے سٹی ہال میں گھس کر فائرنگ اور دھماکہ کیا۔ دھماکے سے کانسرٹ ہال میں آگ لگ گئی۔ دھماکے کے باعث کانسرٹ ہال کی چھت گرنے سے لوگ دب گئے۔ یہ واقعہ رات 8 بجے کے قریب پیش آیا جب ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ آگ لگنے سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ فائر فائٹرز اور سیکیورٹی اہلکار متاثرین کو عمارت سے باہر نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ حملے کے وقت عمارت میں 6000 سے زائد افراد موجود تھے۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ روس نے تخریب کاری میں یوکرین کے ملوث نہ ہونے سے متعلق امریکی رد عمل پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ سانحہ جاری ہونے کے دوران آخر کس بنیاد پر امریکہ نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ کوئی اور اس میں ملوث ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 7 مارچ کو ماسکو میں واقع امریکی سفارت خانے نے انتہا پسندوں کی جانب سے ماسکو میں کسی بڑے مجمع پر حملے کا سیکیورٹی الرٹ جاری کیا تھا۔ روس نے حملے کو تخریب کاری کی کارروائی قرار دیتے ہوئے دارالحکومت ماسکو میں اس ہفتے ہونے والی تمام عوامی تقریبات کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے اور عالمی برادری سے واقعے کی مذمت کرنے اور اسے بھیانک جرم قرار دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدارتی ترجمان نے بھی اعلان کیا ہے کہ فائرنگ اور کچھ نامعلوم افراد کی طرف سے تخریب کاری کی کارروائیوں سے واضح طور پر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ نے روس کو ممکنہ حملے کی وارننگ دی تھی۔ امریکی حکومت کے پاس ماسکو میں تخریب کار حملے کے منصوبے کی اطلاع تھی، جس میں ممکنہ طور پر بڑے اجتماعات کو نشانہ بنایا جانا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پبلک ایڈوائزری بھی جاری کی تھی۔ امریکہ نے یہ معلومات روسی حکام کے ساتھ شیئر کی تھی، تاہم ایک تقریر میں صدر پوٹن نے امریکہ کی جانب سے انتباہ کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کارروائیاں بلیک میلنگ اور ہمارے معاشرے کو ڈرانے اور غیر مستحکم کرنے کے ارادے سے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس ماہ کے شروع میں روس میں امریکی سفارت خانے نے کہا تھا کہ وہ ان رپورٹس کی نگرانی کر رہا ہے کہ انتہا پسندوں کے ماسکو میں بڑے اجتماعات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ بڑے اجتماعات سے گریز کریں۔ دوسری جانب روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی عہدیدار کے دعوے کے مطابق اگر تخریب کاری کا کوئی خدشہ تھا تو اس کے شواہد دیے جائیں۔ غزہ کے الشفا ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج کا دوسرا بڑا حملہ پچھلے پیر کے روز سے شروع ہو کر ہفتے کے روز بھی جاری رہا۔ ہفتے کے روز دوستو، اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ ہاسپٹل پر اس کے ایک طویل اور بڑے حملے کے دوران اب تک اس نے 170 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ان فلسطینیوں کو بندوق بردار قرار دیا۔ اسرائیلی فوج غزہ کے ہسپتالوں، مسجدوں، سکولوں سے لے کر اقوام متحدہ کے ذیلی مراکز کو اب تک کئی بار اپنے حملوں کا نشانہ بنا چکی ہے۔ الشفا ہاسپٹل، جو کہ غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل قرار دیا جاتا ہے، اس میں جزوی طور پر علاج معالجے کی سہولت جاری تھی، جس کا اب امکان اور بھی معدوم ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس کے اندر اور باہر ہر جگہ گولہ باری کی ہے اور ہر چیز کو تہس نہس کرنے کے لیے جارحانہ انداز اختیار کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اس کے اندر حماس کے جنگجوؤں نے پناہ لے رکھی ہے اور اپنے ایک مرکز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق 350 جنگجوؤں اور مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہاسپٹل کے اندر اور باہر اسرائیلی فوج کی بھاری نفری بروئے کار ہے۔
جبکہ اسرائیلی فوج کے ٹینک بھی پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر جگہ جگہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس حملے کے دوران اب تک اس کے 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اس نے حماس اور دوسرے جنگجوؤں کا اسلحہ اور انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے، ایسا دوستو اسرائیلی فوج کا کہنا ہے۔ بھارت میں انتخابی مہم جاری ہے۔ لوک سبھا کے انتخابات کو 7 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مگر اس وقت جاری انتخابی مہم میں ایک جانب اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد خود کو دیوار سے لگا محسوس کرتا ہے کہ اسے لیول پلینگ فیلڈ سے محروم کر دیا گیا ہے، تو دوسری جانب مودی کا حامی میڈیا اور بالی ووڈ ایسا مذہبی کانٹینٹ مودی کی حمایت کے لیے مہماتی انداز میں پیش کر رہا ہے کہ ہندو متعصب ووٹر زیادہ چارج نظر آئے۔ اس سلسلے میں بالی ووڈ کی تازہ سامنے آنے والی فلمیں بطور خاص انتخابی مہم میں مودی کی مہم کا حصہ بن گئی ہیں۔ ان میں سے وہ سارے مذہبی سیاسی موضوعات کی جھلک نمایاں طور پر موجود ہے جو پچھلے برسوں میں مودی حکومت کے لیے اہم تر رہے ہیں۔ مودی کے حامی میڈیا پرسنز کی زبانوں پر گنگا اور جمنا کے پانیوں کی طرح پورے بہاؤ کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ ان فلموں میں بھی ان موضوعات کو فلمائے ہوئے انداز میں زیادہ پرکشش اور مؤثر بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے ازلی اتحادی امریکہ کو باور کروا دیا ہے کہ اگر امریکہ کے لیے رفح پر حملے کے لیے پہلے 5 ماہ جیسی مدد اور حمایت جاری رکھنا ممکن نہ بھی رہا تو اسرائیل یہ حملہ اکیلے ہی کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا۔ نیتن یاہو کے مطابق اسرائیل رفح پر ہر قیمت حملہ کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ دوستو یاد رہے کہ رفح میں اس وقت غزہ کی نصف سے زیادہ آبادی نے نقل مکانی کر کے پناہ لے رکھی ہے۔ اس انتہائی گنجان آبادی پر حملہ اسرائیلی جنگی منصوبے کا اہم حصہ ہے، مگر امریکہ جس نے پچھلے 5 مہینوں کے دوران اسرائیل کی بھرپور مدد کی ہے اب جزوی اختلاف کا شکار ہے۔ نیتن یاہو اب کی بار یہ کہہ رہا ہے کہ اب کی بار امریکی امداد اور حمایت نہ بھی ملی تو اسرائیل یہ حملہ ضرور کرے گا، کیونکہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ رفح پر حملے کے بغیر حماس کو شکست دینے کی کوئی صورت ہی ممکن نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے انٹونی بلنکن کو یہ باور کروا دیا ہے کہ اب ہم امریکہ کے بغیر اکیلے بھی حماس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کا 6واں ماہ جاری ہے اور اب تک دوستو 32,070 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ 15 لاکھ کے قریب اس وقت کی رفح کی آبادی پر جنگ مسلط کرنا ایک نئی انسانی تباہی کا خطرہ بنے گا، کیونکہ رفح پر قیام کرنے والے پناہ گزینوں کے پاس جانے کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ شروع ہونے سے پہلے درجنوں کینسر کے مریضوں کو انہیں دیکھ بھال کے لیے علاقہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی تھی، کیونکہ غزہ کے ہسپتالوں میں ضروری سہولتیں نہیں تھیں، لیکن اس ہفتے انہیں اچانک بتایا گیا کہ اب وہ غزہ واپس جانا ہوگا۔ ابو عبیدہ جو کہ کینسر کی مریضہ ہیں کہتی ہیں کہ یہ ہمیں جہنم میں موت کی طرف بھیج رہا ہے۔ بین الاقوامی ادارے کو بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جنوبی غزہ کے خان یونس میں ان کا گھر حماس کے خلاف اسرائیلی حملے میں تباہ ہو چکا ہے۔ غزہ سے تعلق رکھنے والے کینسر کے تقریباً 20 مریض ہیں جو کینسر سے لڑ رہے ہیں۔ یہ سب مریض گزشتہ 6 مہینے سے تل ابیب اور مشرقی یروشلم میں زیر علاج ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا ان مریضوں کے بارے میں کہنا ہے کہ اب کسی مریض کو مسلسل طبی علاج کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انہیں غزہ کی پٹی واپس بھیجا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامی امور کے نگراں ادارے کی طرف سے ماہ سیام کے آخری عشرے میں اعتکاف میں حصہ لینے والے روزہ داروں کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے۔ اعتکاف کے لیے رجسٹریشن سمارٹ ڈیوائسز کے لیے زائرون ایپلیکیشن کے ذریعے اعتکاف کے خواہش مند افراد کی رجسٹریشن سروس کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں یوم پاکستان کے موقع پر برج آزادی کو سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں روشن کر دیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس طرح کی ویڈیو میپنگ دکھائی گئی ہے۔ روایتی آلات کی دھنوں کے ساتھ پاکستان کی قومی یادگاروں کی تصاویر بھی
آویزہ کی گئیں اور دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ دو ہمسایہ ممالک کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کو ظاہر کرنے کے لیے پاکستان کے قومی پرچم کو ایرانی پرچم کے ساتھ روشن کیا گیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ 2 یا اس سے زیادہ کپ چائے پینے سے زندگی کی میعاد بڑھ جاتی ہے بہ نسبت ان لوگوں کے جو بالکل بھی چائے نہیں پیتے۔ تحقیق کے لیے ماہرین نے برطانیہ کے UK بائیو بینک کے ڈیٹے کا استعمال کیا جو کہ ملک بھر کے لوگوں کا بائیو میڈیکل ڈیٹا بیس بھی ہے۔ اس تحقیق میں 40 سے 59 سال کی عمر کے تقریباً 5 لاکھ مرد اور خواتین شرکا شامل تھے جنہوں نے ایک دن میں پیے جانے والے چائے کے کپوں کی اوسطاً تعداد کی اطلاع دی۔ ان میں کالی، سبز اور دودھ والی چینی والی چائے شامل تھی۔ ماہرین نے شرکا کے جینیاتی معلومات کا بھی استعمال کیا۔ مطالعے میں پایا گیا کہ باقاعدگی سے چائے پینے والوں میں سے تقریباً 90% شرکا عام چائے پیتے تھے، اور وہ لوگ جو روزانہ 2 یا 2 سے زیادہ کپ چائے پیتے تھے ان میں متعدد وجوہات کی بنا پر مرنے کا خطرہ 9 سے 13% کم پایا گیا۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کو مریضوں کو مستقبل میں صحت سے متعلق پیش آنے والی صورتحال کی پیشگوئی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محققین نے بتایا ہے کہ ٹیکنالوجی کو مریضوں کی نگرانی یا بیماری کی تشخیص میں ڈاکٹروں کی مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف نے عرصہ دراز سے بند پڑی حدیبیہ پیپر مل اور رمضان شوگر مل کا بھی دورہ کیا۔ نواز شریف نے اپنی ملکیت اور عرصہ دراز سے بند پڑی مانگا منڈی کے قریب موجود حدیبیہ پیپر ملز کا دورہ کیا۔ نواز شریف کی آمد کے موقع پر مانگا منڈی روڈ پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ نواز شریف اپنی ملز کے اندر 50 منٹ تک موجود رہے اور اس کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اپنی رمضان شوگر مل پہنچے اور وہاں کے بھی مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ چائے کے فوائد کے حوالے سے جاپان میں کی جانے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گرین ٹی پینے والے عمر رسیدہ افراد اپنے ہم عمر افراد کے مقابلے میں ممکنہ طور پر زیادہ چست ہوتے ہیں اور کم ہی کسی کے محتاج ہوتے ہیں۔ سبز چائے میں ایسے نامیاتی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کے لیے اہم سیلز کو بچانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ماہرین کولیسٹرول اور کینسر کے مریضوں پر بھی سبز چائے کے اثرات کے حوالے سے تحقیق کر چکے ہیں۔ ماہرین نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا سبز چائے استعمال کرنے والے افراد میں بڑھاپے کے وقت کمزور اور معذور ہونے کے خدشات کم ہو جاتے ہیں۔ تو ہوکو یونیورسٹی سے طب کی ڈگری حاصل کرنے والے ٹموٹا نے 65 یا اس سے اوپر برسوں کی عمر کے تقریباً 14,000 افراد کا 3 سال تک مشاہدہ کیا۔ ان کے بقول اگر بوڑھے افراد کی روزانہ کی مصروفیات جیسے غسل کرنا، کپڑے تبدیل کرنا یا گھر صاف کرنا وغیرہ کو دیکھا جائے تو وافر مقدار میں سبز چائے پینے والے افراد دوسروں کے مقابلے میں زیادہ متحرک نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزمرہ کے کام کاج میں گرین ٹی پینے والے افراد زیادہ فعال ہوتے ہیں اور ان کے معذور ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تاہم اس جائزے میں یہ امر بھی واضح کیا گیا ہے کہ صرف سبز چائے ہی بڑھاپے میں اس پھرتی کی وجہ نہیں ہوتی اور اس میں دیگر عوامل کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے۔ سبز چائے کے شوقین افراد عام طور پر صحت افزا خوراک پسند کرتے ہیں۔ وہ مچھلی، سبزی اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ دل کے دوروں اور فالج کے کسی حملے کا کم ہی شکار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سماجی طور پر بھی بہت متحرک ہوتے ہیں۔ سبز چائے میں بہت ہی معمولی سی مقدار میں وٹامنز بھی موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رگوں میں خون جمنے نہیں پاتا۔ یونیورسٹی آف میامی اور کولمبیا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک مشترکہ تحقیق میں بتایا ہے کہ سافٹ ڈرنکس دوسری قسم کی شوگر بیماری کا سبب بنتی ہے۔ بیماری کے لاحق ہونے کا امکان 60% بڑھ جاتا ہے۔ سافٹ ڈرنکس ڈپریشن کا بھی سبب بنتی ہے۔ 4 کین روزانہ پینے سے ڈپریشن کا خطرہ 30% بڑھ جاتا ہے۔ یہ گردوں، پھیپھڑوں اور دل کی صحت کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ سافٹ ڈرنکس زیادہ پینے والے لوگوں کے دماغ بھی کم محفوظ ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ زیادہ پینے سے برین ٹیومرز، ہارٹ اٹیک، تھکاوٹ، جوڑوں کے درد اور موٹاپے سمیت کئی ایسی بیماریاں ہیں جو سافٹ ڈرنکس پینے سے جن کے لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔